اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے حج۔ حج اسلام کا عظیم رکن ہے، اور خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت حج کی سعادت سے نوازتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اور ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہر عبادت آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، لیکن حج آپ کو اللہ کے گھر بیت اللہ شریف مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اس کا مہمان بن کر آپ نے حج کی ڈگری لینی ہے۔ نماز آپ جہاں چاہو پڑھ لو، روزہ، قرآن کی تلاوت، سخاوت، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، دیگر جتنے بھی عبادات ہیں وہ جہاں چاہیں آپ کر لیں، لیکن حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کو آپ ایک خاص مقام پہ جا کے ہی ادا کر سکتے ہیں، وہاں کے علاوہ آپ کسی جگہ پر حج نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، حج ہی ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت کو اخفا رکھنے کا، یعنی کہ اسے ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اسے ظاہر کرنے کا حکم ہے کہ جب اللہ آپ کے مقدر میں حج کی سعادت کر دے تو پھر آپ اعلانیہ طور پہ حج کا سفر کرو، اعلانیہ طور پہ جانے سے پہلے اعلان کرو کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور نے بھی اعلان کروایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا تھا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کر کے جاؤ۔ کسی نے حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنا ہے، کسی نے کوئی سوغات بھیجنی ہے، کسی نے ہدیہ بھیجنا ہے، تو یہ ساری چیزیں تاکہ آپ لوگوں سے حاصل کر سکو، اور پھر دعائیں لے کو یہاں سے چلو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر عبادت میں اطاعت غالب ہے، لیکن حج میں اطاعت بھی ہے اور عشق بھی ہے۔ اطاعت تو ہے ہی ہے کہ آپ جو بھی رکن ادا کرو گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگا، اللہ کی فرما برداری ہوگی، مگر اس میں عشق بھی ہے کہ بندہ ایک پروانہ وار، دیوانہ وار شور مچاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ شور مچاتے ہوئے بندہ جاتا ہے تو یہ ایک دیوانہ وار، لباس اس کا عجب، اس کا چلنا عجب، اس کا سفر عجب، یہ ساری چیزیں یہ ایک عشق میں ڈوب کر وہ بندہ سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ پھر وہاں جا کے اب دیکھ لو تو عشق کیسا ہے۔ یہاں سے تو اس نے کفن جیسا لباس پہن رکھا ہے، شور مچاتا ہوا جا رہا ہے، وہاں جب پہنچ گیا تو کیا کرے گا؟ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائے گا، کیسے؟ جیسے شمع کے ارد گرد پروانے چکر لگاتے ہیں، پروانہ وار پھر رہا ہے اور کہیں دوڑ رہا ہے۔ یہ عشق ہے
دوڑ رہا ہے، کہیں پتھر کو بوسے دے رہا ہے، کہیں پتھر کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے۔ تو عشق غالب ہے حج کے سفر میں اور حج کے ارکان میں۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ قسط وار موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ حج کی فضیلت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہم تک پہنچی، وہ آپ کی خدمت میں چند احادیث کا خلاصہ اور ان کا مفہوم آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ حج کتنی بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، حج کو پورا کرو، عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ تو حج میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ سیر و تفریح نہیں ہونی چاہیے، حج میں صرف اللہ کی رضا ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا ہو۔ تو اب دیکھو کتنی بڑی عبادت اللہ نے آپ کو کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہو، مثلا آپ نے 60-70 سال نماز پڑھی ہے، لیکن آپ اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھوا سکتے۔ آپ نے ساری زندگی روزے رکھے، اپنے نام کے ساتھ روزہ دار نہیں لکھوا سکتے۔ آپ نے زکوٰۃ کے جناب کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب زکوٰۃ کا وقت آیا، سال مکمل ہوا، مال پر نصاب پہ اترے، زکوٰۃ دے دی، لیکن آپ کبھی بھی سخی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھوا سکتے۔ صدقات و خیرات دیگر عبادات ہیں، لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ ناظرین کرام جس کو کرتے ہی آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا سکتے ہو۔ حاجی جس طرح قرآن مجید حفظ کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حافظ قرآن لکھوا رہا ہے، حج کرنے والا بھی اپنے نام کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے اس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، بس اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ ناظرین کرام، آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ سے فیض یاب ہوتے ہیں کہ حج کرنے والے کی کتنی عظیم شان ہے، حج کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ حضور نے واعظ فرمایا، تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت فرمایا۔ انہوں نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ ہی خاموشی فرمائی۔ جب انہوں نے 3 مرتبہ مکمل جملہ دہرا دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا ہر سال، اور تم پھر نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا جب تم میں کسی بات کو بیان نہ کروں تو تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو، بس جو میں نے کہا اسے سن لو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوگے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی بھی اختیار نہیں ہوتے، جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول بے اختیار نہیں ہوتے، اختیار والے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اختیار عطا فرما کے بھیجا۔ اب دیکھ لو، صحابی کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا
ہر سال حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، دوسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا، حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا تو اب حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال واجب ہو جاتا حج کرنا، اور تم نہ کر سکتے، تم نہ کر سکتے۔ پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، محبوب جیسے تو ہاں کرے، جس کام میں ہاں کرے ہم اس کو ضروری کر دیں گے، اور جس میں تو خاموشی اختیار کرے اپنے غلاموں کی آسانی کے لیے۔ یہ آسانی تھی نا کہ میری امت میں آسانی ہو، ورنہ ہر سال حج کرنا پڑتا، پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہر سال حج کرنا پڑتا تو پھر بندے کا کیا حال ہوتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ قربان جائیے، ہم کیوں نہ کہیں کہ چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب حضور نے ہاں نہیں کی، آقا کریم نے فرمایا زندگی میں ایک بار، اور حضور نے صحابہ کو بتایا کثرت سوال نہیں کرنی، بس جتنا بتایا گیا اتنا لے لو، بس اس کے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرات اس حدیث پاک پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں صرف فضیلت حج اور حج کے فضائل آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں تو سماعت فرمائیے۔ اگلی حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان سب سے افضل ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر آگے عمل ہے نا، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر عمل کا اجر کیا ملے گا؟ تو حضور سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر عرض کی گئی آقا اس کے بعد؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، جہاد بھی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے کبھی زندگی عطا کی، موقع عطا کیا، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل افضل ترین ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا دوسرے نمبر پہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا جہاد۔ تیسرے نمبر پہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ آقا کریم نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ یہ پھر اس تیسرے نمبر پہ اعمال میں سب سے افضل ترین ہے۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی، تین باتیں۔ پہلی اللہ رسول پر ایمان، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد۔ تیسرا حج مبرور۔ یہ بات یاد رکھیے، حج مبرور آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ مبرور کس کو کہتے ہیں، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے جو حج کیا جاتا ہے رب ذوالجلال اس کو مقبول فرماتا ہے۔ اگلی حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور فوش کلام نہ کیا، گالی جھگڑا فساد گندی باتیں اس نے نہیں کی، اور فسق نہ کیا، فسق و فجور والے کام بھی اس نے نہیں کیے، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فوش کلام سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے جب وہ بچتا حج کر کے آیا، اس نے لڑائی نہیں کی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ حج مشقت کا نام ہے اور بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سارے کاموں سے بچا کے اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے آ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا، سب گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر،
اگلی حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ سے عمرہ تک، مثلا اللہ نے آپ کو عمرے کی سعادت عطا کی ہے نا، ایک عمرہ سے لے کے پھر دوسری مرتبہ پھر عمرے پہ رب نے بلایا، تو آقا کریم نے فرمایا عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے ہیں۔ مثلا آج عمرہ کرنے کے لیے گئے، پھر 10-20 سال کے بعد پھر دوبارہ عمرے کے لیے گئے ہیں، آقا کریم نے فرمایا درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں نا، وہ دوسرا جب عمرہ کرو گے تو وہ سارے دھل جائیں گے، سارے دھل جائیں گے، وہ کفارہ بن جائے گا۔ اور فرمایا حج مبرور، مقبول حج کا ثواب صرف جنت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام ہے حج، اتنا بڑا انعام ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج گناہوں کو دفع کر دیتا ہے، جو پیچھے گناہ ہوں گے نا وہ سارے حج دفع کر دیتا ہے، بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج میری کمزور امت کے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر، جو جہاد پہ نہیں جا سکتے نا، جو جہاد پہ نہیں جا سکتے، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے کمزوروں کے لیے جہاد ہے، کمزوروں کے لیے جہاد ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر جہاد ہے؟ تو فرمایا ان کے ذمہ ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر جہاد ہے؟ تو فرمایا ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر جہاد ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے۔ عرض کیا کہ وہ کون سا جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا حج اور عمرہ۔ اللہ اکبر، خواتین، حضور نے خواتین کو فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، عمرہ ہے، یہ تمہارا جہاد ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت، یہ حدیث پاک سنو گے جھوم جاؤ گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عمرہ محتاجی، یہ لفظ سننا، حج اور عمرہ محتاجی، یہ رزق کی بات ہو رہی ہے، محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی جنت ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا حج عمرہ کرو، تمہارے گھر سے تنگیاں ختم ہو جائیں گی، غریبی ختم ہو جائے گی، محتاجی ختم ہو جائے گی، مسکینی ختم ہو جائے گی۔ حج کرو، حج کرو، حج کرو، عمرہ کرو۔ حج عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آقا کریم نے فرمایا کہ بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب پھر کیا ہے؟ جنت ہی ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف میں جو بندہ عمرہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، یعنی کہ اس کو ثواب اتنا ملے گا جیسے اس نے نبی کے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، ہماری تو دھن ہی یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیضان ملے ہی ملے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف میں جس نے عمرہ کیا وہ ایسے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام جھوم جاؤ گے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا، یہ بات یاد رکھیے، اس میں دکھاوا، ریاکاری، فسق و فجور نہ ہو۔ جس کا حج مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، آقا کریم نے فرمایا وہ اپنے خاندان والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا پہ آیا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا انعام، حج بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خانہ کعبہ کے قصد کے لیے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا، اب تو اونٹ ہیں نہیں لیکن حدیث پاک سنیے، اونٹ پر آیا، سوار ہوا اور اونٹ پر اس نے سفر کیا، تو اونٹ جتنے قدم اٹھا کے کعبے تک چل کے آیا، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے اسے نیکی عطا کرتا ہے، اس کی خطا مٹا دیتا ہے، اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی سواریوں کا حال ہے دوسری سواریوں پہ جو آج موجود ہیں، جن سواریوں پہ آج ہم سفر کر رہے ہیں، یہی کیفیت ہے۔ ان پر بھی علماء فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرماتا ہے، خطائیں مٹاتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور اس نے طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر اس نے سر منڈایا یا بال کتروائے، تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، یعنی میدان عرفات، منا، مزدلفہ، یہ جو جگہ ہیں ان پہ وہ پیدل حج کے لیے جائے، یہاں تک کہ وہ واپس پھر مکہ میں آئے، تو آقا کریم نے فرمایا اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی۔ کہا گیا جی حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ سوال کیا گیا حضور سے حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکی ہے، وہاں جو بھی نیکی کرو گے لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ادھر کتنا انعام ہے؟ مکہ سے آپ منا، مزدلفہ اور میدان عرفات، پھر وہاں سے آپ واپس آئے مکہ تک، پیدل آئے، پیدل گئے، پیدل آئے، تو آقا کریم نے فرمایا ہر قدم پر 700 نیکیاں، ہر قدم پر۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اب اگر یہ لاکھ نیکی کا حساب لگاؤ تو بزرگ فرماتے ہیں پھر تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ ایک قدم پر 1 لاکھ نیکی، وہ اندازہ لگاؤ نا حرم کی، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں سے مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بلایا ہے، یہ حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اللہ سے سوال کیا ہے اور اس نے انہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ کے وفد ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حاجی کے لیے رحمت، بخشش، اور جس کے لیے پھر حاجی دعائے بخشش کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان فضائل میں دیکھیں تو اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، فوت ہو گیا، حج کے لیے نکلا راستے میں یا وہاں پہنچ کر فوت ہو گیا، آقا کریم نے فرمایا قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت تک وہ حج میں ہی ہے۔ اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور پھر فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جہاد میں گیا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں،
آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور پھر فوت ہو گیا، اس کی اللہ کے ہاں پیشی نہیں ہوگی، نہ اس کا حساب ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کا اس کی پیشی نہیں ہوگی، پیشی ہوتی ہے نا تھانے میں پیشی آؤ، اللہ کے ہاں بھی پیشی ہوگی، آ بھائی ادھر دکھا تو کیا کر کے آیا ہے، کیا لایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، آج دیکھ۔ کہا وہ جو حج اور عمرہ کے لیے نکلا فوت ہو گیا، بس اس کی پیشی ہے ہی نہیں، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا جا بھائی تو جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر، تو جنت میں چلا جا۔ اتنا بڑا انعام ہے حج، اتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن ناظرین کرام یاد رکھیے، گفتگو طویل ہو رہی ہے، احادیث مقدسات تو بہت ہیں، لیکن میں اسی جملے پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حج اللہ موقع عطا کرے نا ضرور کرو۔ ہم آگے چل کے بتائیں گے کس کس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، حج کے فرائض، شرائط، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ اور وہ جو مشکل ترین لفظ آتے ہیں، کیونکہ ہم عربی دان ہیں نہیں، اردو دان ہیں، تو عربی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، تو ملتزم ہے، اور حجر اسود ہے، اور دیگر جو حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ، یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام اور پھر ان کے ترجمے پر آپ حضرات کو ہم آسانی کر کے بتائیں گے کہ گفتگو کریں گے کہ یہ ان کو عرفات کیوں کہتے ہیں، منا کو منا کیوں کہتے ہیں، مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی ہے آپ ان کو سنو، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ ہماری نیت تو یہ ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، بس ہمارا اور کوئی مقصد اور مشن نہیں ہے، آپ کی سہولت کے لیے ہے کہ جو بندہ حج یا عمرے کے لیے گیا ہے، حسرت اس کی بھی پھر یہی ہے کہ مولا دوبارہ پھر بلا۔ جو نہیں گیا ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، رب رسول کو ماننے والا ہے، تڑپ اس کی بھی ہے کہ میرے مالک مجھے بھی حج یا عمرے کی سعادت عطا فرما۔ تو آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہم قسط وار یہ چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار بہت آسان کر کے رکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ جب بھی اللہ آپ کے نصیب میں کرے تو وہاں قدم رکھیں تو پھر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ اب ہم کریں گے کیا، یا اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حج عمرہ کیسے کیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو قسط وار ترتیب کے ساتھ آسان الفاظ میں آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ تو آج اسی دعا پہ اور اسی تلبیہ پہ جو حاجی کی زبان کا ورد ہوتا ہے، جو وظیفہ ہوتا ہے، جب اس نے وہ کفن جیسا احرام پہن لیا تو اس وقت اسے کہنا پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے اور دیوانہ وار پروانہ وار کہتا ہے۔ آپ بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہہ لو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں برکت کے لیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین کرام اس ورد کو جاری رکھیے، یہ بڑا عظیم ورد ہے، اس کو یہاں بھی آپ گنگناتے رہیے، اللہ آپ کے مقدر میں کرے وہاں بھی پھر اس سفر میں بھی گنگناتے جائیں، وہاں بھی پھر گنگنائیں۔ حج بڑی عظیم نعمت ہے، حج اور عمرہ مسلمان کے گھر سے غریبی فقیری ختم کر دیتا ہے۔ آپ احادیث مقدسات میں سن چکے ہو حج کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو وہاں جا کے ہوتی ہے۔ ہر عبادت آپ کے پاس ہے، یہاں ہے، ہر عبادت آپ کے پاس ہے، لیکن حج آپ کو وہاں جانا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، سفر کی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور پھر رب ذوالجلال آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور حج مقبول ہو گیا۔ حج مقبول ہو گیا، جس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اور 400 اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے۔ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں فرمائے، ہم سب کے مقدر میں فرمائے، حج کی سعادت بھی، عمرہ کی سعادت بھی۔ ناظرین کرام وہاں کے انوار و تجلیات جب آپ دیکھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، گناہ دھل جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے، سارے گناہ دھل جائیں گے، گناہوں سے پاک
ہو کہ آپ ایسے آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا پہ آئے ہیں، آپ نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔